سوال نمبر 1، قرآن کریم کی کس سورت کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 سورہ یاسین، نمبر 2 سورہ رحمان، نمبر 3 سورہ واقعہ، نمبر 4 سورۃ الملک۔ درست جواب ہے سورہ رحمان۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت و سورۃ الرحمان کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ذوالنون یعنی مچھلی والا کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا اور آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ سوال نمبر 3، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ یعنی جنگ میں شہید ہوئے؟ نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد، نمبر 3 غزوہ خندق، نمبر 4 غزوہ خیبر۔ درست جواب ہے غزوہ احد، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں پر ایک گھٹن اور سخت وقت آیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس جنگ کی سخت حالت میں شہید ہوئی۔ سوال نمبر 4، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت انسان کو عذاب قبر سے بچا دی؟ نمبر 1 سورہ کہف، نمبر 2 سورہ سجدہ، نمبر 3 سورہ ملک، نمبر 4 سورہ مزمل۔ درست جواب ہے سورۃ الملک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ایسی ہے جنہیں پڑھنے والوں کی مغفرت ہونے تک ان کی سفارش کرتی رہے گی۔ سوال نمبر 5، اسلامی تاریخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ نمبر 1 4، نمبر 2 3، نمبر 3 2 اور نمبر 4 1 بیٹا۔ درست جواب ہے جواب نمبر 2 یعنی 3 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، یہ سب بچپن میں وفات آ گئے۔ سوال نمبر 6، دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی شروعات کس نبی نے کی؟ نمبر 1 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت شیس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سیرت کے مطابق آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم استعمال کیا اور کپڑا سینا جو ہے وہ سکھایا۔ سوال نمبر 7، مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت کس ملک یا علاقے کی طرف ہوئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ، نمبر 2 حبشہ، نمبر 3 شام، نمبر 4 طائف۔ درست جواب ہے حبشہ کی طرف، کہ مکہ میں جب مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف، جہاں پر ایک نجاشی بادشاہ رہتا تھا، اس کی رعایت تھی اور بڑا پرامن ملک تھا، اس علاقے کی طرف ہجرت کا حکم مسلمانوں کو ملا۔ سوال نمبر 8، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مبارکہ کا نام کیا ہے جنہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نمبر 4 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ درست جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ غریب اور مساکین پر بہت زیادہ خرچ کرتی، اس لیے ان کا یہ لقب یعنی ام المساکین پڑ گیا۔ سوال نمبر 9، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں کتنی مرتبہ ہے؟ نمبر 1 5 مرتبہ، نمبر 2 3 مرتبہ، نمبر 3 10 مرتبہ، نمبر 4 1 مرتبہ۔ درست جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں اپنے اصلی حالت یعنی جبرائیل کے لفظ کے ساتھ وہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ ہے، اور اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین اور روح القدس کا لقب دے کر بھی قرآن کریم میں آپ کا نام بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، اسلام کی سب سے پہلی مسجد یعنی مسجد قباء کی بنیاد کس نے رکھی؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درست جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب آپ مدینہ منورہ کی طرف مکہ سے اللہ کے حکم کے مطابق اور اجازت سے ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے مقام قباء پر اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں جو ہم نے سوالات دیے کتنے کے جوابات درست ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سوالات کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔